چلیے اب آئیے اس کے بعد اور ان کے دفاع کی حالت دیکھیے. حضرت امام حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد ابن حنفیہ. یہ کون تھے؟ حضرت علی کے صاحبزادے، حضرت علی کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے. یزید کو بچانے کے لیے روایت لائے، ذرا سنیے. جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا تعلق البدایہ والنہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں، یزید کے اندر یہ نقائص ہیں. البدایہ والنہایہ کھول کر کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے. ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا. وقد حضرت ہوں، میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں. واقمت عندہ، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، بہت دنوں تک رہا ہوں. میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ رأیتہ مواظبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ. البدایہ والنہایہ کی عبارت. جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف. میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا. یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا. اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے. یسألو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو. مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی. آن دے رتب یابی مان لے، آن دے مان لے. یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا. دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا، دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا. سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں. اور ملازما للسنہ، سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا. سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنے والا. یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ شہادت ہے، ان کی یہ صفائی. چلو بچ گئے عزیز صاحب. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس ماحول میں تقریر کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں ایسے ماحول میں تقریر کی عادت نہیں ہے. ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، شور 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 شور. اور جس طرح کی ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ اس طرح کی گفتگو کے لیے یہ ماحول سازگار نہیں ہے بھائی. اس کے لیے ایک پرسکون ہال چاہیے یا پرسکون ماحول چاہیے جہاں آدمی بہت ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے سمجھا کے بات سمجھائے. لیکن بس یہ ایسے ہجوم میں تقریر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا جہادی ہے بھی. یہ شور سے جہاد کرنا پڑ رہا ہے مجھے. تو میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میری آواز کیسے سن رہے ہیں، کیا تاثرات ہے اور میں کیسے بول رہا ہوں مجھے ہی پتا ہے. چلیے بہرحال جیسا بھی اب ماحول چل رہا ہے پروگرام چلنے دیجیے. اب بہرحال محمد ابن حنفیہ کی انہوں نے روایت سنائی. کس کتاب سے سنائی بھول گئے یا کسی کو یاد ہے بتا دیں؟ نہیں آپ مت بولو. البدایہ ابن کثیر کی. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ زور دے رہے تھے کہ دیکھو البدایہ میں ہے، البدایہ میں. البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کے پاس کچھ 3 قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے یزید کی برائیاں بیان کی. کہا کہ دیکھو ہم یزید کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ شراب پیتا، یہ ہے یہ یہ یہ. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یہ جو تم سب بیان کر رہے ہو یہ تو میں نے یزید میں نہیں دیکھا. پہلی وجہ، میں اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اس کو نماز پڑھنے والا دیکھا، خیر کا متلاشی دیکھا، سنتوں کا تلاش کرنے والا. جب سنت مل جاتی ہے سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. مسائل شرعی کا پوچھنے والا. تو یزید پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ترجمہ وہ کیا ہے مسائل شرعی کا جاننے والا، پوچھنے والا. مقلد نہیں کیا. کیوں؟ مقلد جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، آن دے مان لے، رد و یابس، آن دے مان لے، تحقیق نہیں کرتا. جو بھی آ رہا ہے اس کو وہ قبول. انہوں نے یہ ہمیں الزام دیا لیکن حرکت انہوں نے خود وہی کی کہ رد و یابس، آن دے مان لے. ابھی میں بتاؤں گا کیسے آن دے اور مان لے چلا ہے. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا میں نے تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی. روایت یہاں ختم کر دی. کہا یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ان کی شہادت ہے.
بات کا ٹکڑا بھی بیان کر دیتا تاکہ ابا یزید کی کچھ بارے میں وضاحت ہو جاتی، پوری روایت نہیں بیان کی اس نے۔ سب سے پہلی بات، روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وفد جو آیا ہے یہ فتینوں کا وفد نہیں ہے، اس میں صحابی ہے، اور اس وفد کے سردار حضرت عبداللہ ابن موتی، یزید کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابی کو فتین بول رہا ہے۔ کون ہے وفد کے سردار؟ عبداللہ ابن موتی۔ وہ گئے دمشق کہ تاکہ پہلے یزید کے حالات دیکھے کہ یہ خلیفہ بننے لائق ہے یا نہیں، اور جب واپس آئے تو محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہم تو یزید کے پاس سے آ رہے، ہم نے دیکھا وہ تو شراب پیتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ راتوں میں رقاصاؤں کے رقص دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، تنبورے بجاتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا یہ چیز تو میں نے اس میں نہیں پائی۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں اور یہ حال کی بات کر رہے ہیں۔ جی 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 اتنا بھی اس کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی محمد ابن حنفیہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے کی۔ میں نے اس کو ایسا نہیں دیکھا، میں اس کے پاس رہا ہوں۔ مطلب پہلے رہے تو کب رہے؟ تو یہ امیر معاویہ کے زمانے کی بات ہے، اور اس پر تو سبھی جانتے ہیں، سبھی کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یزید اپنے فسق و فجور کو اعلانیہ نہیں کرتا تھا، چھپ کے کرتا تھا۔ جی اور اگر بالفرض یا مان بھی لے کہ اگر وہ فسق و فجور میں اس وقت مبتلا مطلب کھلا طور پر تھا، چھپ کر نہیں کرتا تھا یا تھا ہی نہیں، تو اس سے بھی یزید کا فسق نہیں دور ہوتا، کیونکہ جو فاسق ہوتا ہے وہ ہر لمحے ہر وقت فاسق نہیں ہوتا ہے۔ کیا فاسق لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے کیا بھائی؟ پڑھتے ہیں۔ کتنے شرابی ہیں جو جمعے میں چلے آتے ہیں؟ جی کتنے جواری ہیں جو کم از کم عید تو پڑھ لیتے ہیں؟ جی 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 تو یہ کون سا فلسفہ ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کیا شرابی جواری فاسق ہونے کے باوجود مسئلہ نہیں پوچھتے علماء سے؟ پوچھتے ہیں۔ یہ کون سی منطق لایا انہوں نے؟ تو امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن موتی کہتے ہیں کہ حضور یہ بات کی روایت ہے جو ہضم کر لیا۔ بعد کا جملہ یہ روایت میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ سے عبداللہ ابن موتی نے کہا حضور ہم تو اپنی آنکھوں سے چشمدید دیکھ کر آ رہے ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں یقیناً یزید نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کے سامنے متقی پرہیزگار بننے کا اس نے ڈھونگ رچا ہے جی جی تاکہ آپ کی نگاہوں میں اس کی عزت بڑھ جائے۔ آپ کے سامنے نمازیں پڑھی، آپ کے سامنے جب گیا تو مسائل پوچھے، آپ کے سامنے سنت پر عمل کا دکھاوا کیا تاکہ جب یہ اس کے اعمال اور معمولات دیکھ لے تو آپ مکہ اور مدینہ میں اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، اور جب لوگ دیکھیں کہ علی کا بیٹا، علی کا شہزادہ یزید کی تعریف کر رہا ہے تو لوگ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائے۔ جی جی یہ اس نے مکاری کی ہے، یہ روایت میں حصہ وہ کھا گیا، وہ نہیں بیان کر رہا۔ جی تو محمد ابن حنفیہ نے جواب میں کہا کہ عبداللہ اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس سے بڑا احمق نہیں، نہ میں اس کے لالچ کی وجہ سے اس کی تعریف کر سکتا ہوں، نہ اس کے خوف اس جو ہے مجھے اس کی برائی بیان کرنے سے روک سکتا۔ یہ تو میں نے درایت کے اصول پہ ابھی بات کی۔ آئیے ذرا اس کی سند کیا ہے ابن کثیر نے جس سند کے ساتھ یہ روایت لکھی۔ ابن کثیر سند یہ بیان کرتے ہیں رواہ ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی سیف المدائنی عن صقر بن جویریہ عن نافع۔ یہ سند ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں میں نے یہ روایت جو لی، میں نے روایت سنی، میں جس سے روایت لے رہا ہوں وہ کون ہے؟ ابو الحسن المدائنی۔ ابن کثیر نے ابو الحسن مدائنی سے روایت کیا، پھر کہتے ہیں ابو الحسن المدائنی صقر بن جویریہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، لیکن ابن کثیر اور المدائنی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کی وجہ سن لیجیے۔ یہ روایت منقطع ہے، اور اہل حدیث جماعت والوں کا خود یہ فلسفہ ہے، یہ اصول ہے کہ جو روایت منقطع ہو جائے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ اب منقطع کیا، میں آپ کو بہت آسان مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ابن کثیر کی پیدائش ہے 700 ہجری، ابن کثیر کب پیدا ہوئے؟ 700 اور ان کی وفات ہوئی 774 ہجری میں، اور امام مدائنی ان کی پیدائش ہے 132 ہجری۔
वफात है 224 हिजरी। इमाम मदईनी का इंतकाल कब हो रहा है? 224 हिजरी में। इब्न कसीर पैदा कब हो रहे हैं? 700 हिजरी में। दोनों के दरमियान का फर्क 476 साल। तो इब्न कसीर ने क्या ख्वाब में रिवायत किया? बात समझ में आ रही है? इमाम मदईनी के इंतकाल के कितने साल बाद इब्न कसीर पैदा हो रहे हैं? 476 साल के बाद। तो हजरत मदईनी और इब्न कसीर के बीच में कितने रावी है? सब गोल, सब गायब। ये रिवायत है मुनक़ते। ये मुनक़ते रिवायत क्या होती है मैं एक आसानी से आपको समझाऊंगा। ये इस्तिलाह थोड़ी हदीस की है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अवाम को ये बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि हजरात मैंने गांधी जी से सुना। आप में से कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है? जरा बताइए। मैंने गांधी जी से सुना कि जंग आजादी में 7,000 उलमा लाल किले पे चढ़ा दिए गए थे। आप में से कौन मानेगा भाई? बोलिए बोलिए। नहीं मानेंगे, क्यों? गांधी जी की मौत है मेरी पैदाइश में कई दरमियान में कई साल का फासला है। जी जी मेरी मुलाकात गांधी जी से साबित नहीं। अब मैं रिवायत यूं बयान करता हूं। मैंने सुना राहुल गांधी से। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने सुना अपनी मां सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी कहती है मैंने सुना अपने शौहर अपने पति राजीव गांधी से। राजीव गांधी कहते हैं मैंने सुना अपनी मां इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी कहती है मैंने सुना अपने बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैंने सुना गांधी जी से। अब ये रिवायत आप मानेंगे कि नहीं? जी जी कड़ियां मिली हुई है। जी जी ये कड़िया किसने किससे सुना, किसने किससे? ये रिवायत मुतस्सिल है, इसको कहते हैं रिवायत मुतस्सिल। और मैंने जैसी कहा मैंने सुना गांधी जी से, बीच के सारे रावी गायब। भाई गांधी जी से मुश्तक ये बात आई कैसे? सारे लोग गायब है, सब रावी मजहूल, सब गायब, सब छू मंतर। तो ये रिवायत हो गई मुनक़ते। इब्न कसीर कह रहे हैं मैंने अल मदईनी से सुना। और पैदा कब हो रहे हैं? 700 हिजरी में। और अल मदईनी का इंतकाल कब हो रहा है? 224 हिजरी में। 476 साल का फर्क है। तो इब्न कसीर तो मुलाकात तो दूर की बात, उस जमाने में पैदा ही नहीं हुए जब अल मदईनी थे या इंतकाल हो चुका था। जी तो ये रिवायत काबिल एतबार नहीं। और दूसरी चीज आइए, फख्र बिन जुवैरिया की मुलाकात नाफे से साबित है, लेकिन अबुल हसन मदईनी की फख्र बिन जुवैरा से मुलाकात साबित नहीं। मुहद्दिसीन कहते हैं कि उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, इनसे मिले ही नहीं। तो मुलाकात तो जब मुलाकात ही नहीं तो इनसे समा कैसे हो सकता है? इनसे रिवायत सुनी ही नहीं। इब्ने कसीर और अल मदईनी की कोई मुलाकात साबित नहीं। और तीसरी बात, खुद हजरत अबुल हसन मदईनी का मौकफ जो है वो यजीद के बारे में क्या है मालूम है? बड़ा सा खतरनाक है। वो मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत तो अव्वल बयान ही नहीं कर सकते। वजह यह है कि उनका सही सनद से मौकफ साबित है। वो कहते हैं यजीद ही नहीं बल्कि जो यजीद के हामी है वो भी जहन्नमी है। हाँ ऐसा बहुत खूब। तो अल मदईनी का जब मौकफ ही यही है कि कहते हैं यजीद तो छोड़ो, जो उसकी हिमायत करे वो भी जहन्नमी। तो वो मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत बयान करके यजीद को क्यों बचाने लगे?